السلام علیکم عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو کہا گیا تھا پھر لوٹیں گے سبق نمبر 1 تاریخ کسے کہتے ہیں کے سوال جواب کے ساتھ۔ تو آپ کی خدمت میں پیش ہے اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات۔ اس سے پہلے جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ چلیے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1 تاریخ کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھیے۔ الف زمانے ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ لینے کے سائنس کو 0 کہتے ہیں۔ ب تاریخ صرف 0 بنیاد پر نہیں لکھی جاتی۔ الف کا جواب ہے تاریخ، یعنی کہ زمانے ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ لینے کے سائنس کو تاریخ کہتے ہیں۔ ب اس کا جواب ہے خیالی۔ کیا لکھیں گے 0 میں؟ تاریخ صرف خیالی بنیاد پر نہیں لکھی جاتی۔ آیا سمجھ میں آپ کو؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہر سوال کا ایک جملے میں جواب لکھیے۔ الف سائنسی طریقہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہر ثبوت کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ طے کرنے کے طریقے کو تاریخ کا سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ چلو بچوں اپنی بیاض میں اسے لکھ لو۔ جواب سمجھ میں آیا؟ سائنسی طریقہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ب حصول آزادی کا واقعہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ جواب حصول آزادی کا واقعہ آزادی کی لڑائی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اسے بھی نوٹ کر لو۔ حصول آزادی کا واقعہ آزادی کی لڑائی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ حصول آزادی کا واقعہ آزادی کی لڑائی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ چلیے ج تاریخ کے مطالعے سے کون سی بات ممکن ہو جاتی ہے؟ جواب تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ انسانی سماج کی ترقی کے لیے کون سی باتیں مطلوب ہے اور کون سی غیر مطلوب۔ چلیے اسے بھی بیاض میں نوٹ کر لیں۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ انسانی سماج کی ترقی کے لیے کون سی باتیں مطلوب اور کون سی غیر مطلوب۔ سمجھ میں آیا؟ سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ الف ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ تاریخ سائنس ہے؟ جواب بچوں آپ اس جواب کو اپنے جملے میں شارٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہو۔ میں آپ کو مکمل جواب بتاتا ہوں۔ ماضی میں ہونے والے واقعات کو ٹھیک اسی طرح وجود میں لانے کا تجربہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے تاریخ کو پیش کرنے کا طریقہ دوسرے سائنسی علوم سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے ثبوت تلاش کرنے، جانچ پڑتال کرنے اور ان کی کڑیاں جوڑنے کے لیے سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ضرورت پڑنے پر دوسرے سائنسوں کی مدد لی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ ایک سائنس ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس جواب کو آپ اپنی بیاض میں نوٹ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ب گاؤں کی ترقی میں کس طرح رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو لائن نمبر 3 مثال جو لکھی ہے وہاں سے ملے گا۔ کسی گاؤں کے لوگ جب متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد سے تمام کام انجام دیتے ہیں تو اس وقت گاؤں خوب ترقی کرتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے گاؤں کے لوگ متحد نہ ہو سکے تب گاؤں کی ترقی میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ لیکن اگر آپ اسے پہلی لائن سے بھی لکھو گے تو یہ آپ کے لیے اور مفید ہوگا، یعنی کہ انسان کی انفرادی یا اجتماعی کاموں سے انسانی ترقی کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ماحول پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر ہماری روزمرہ زندگی پر پڑتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے،
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तस्वुराती खाका तैयार कीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तारीख़ किसकी? सबसे पहले हमारे गांव की, उसके बाद तारीख़ मेरी ख़ुद की, हमारे मुल्क की, हमारे समाज की, दुनिया की, हम जिस स्कूल में रहते हैं वहाँ की, तारीख़ हमारे ख़ानदान की, और इसी तरह से आखिर में हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ की। इसी तरह हर इलाके की हर चीज़ की एक मुनफरिद और अलग अलग तारीख़ होती है जिसका इल्म हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माख़ज़ात के ज़राए की दर्जाबंदी कीजिए। तारीख़ के माख़ज़ात कौन कौन से हैं यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको नीचे 3 कॉलम दिया हुआ है। तबई यानी कि मादी माख़ज़, तहरीरी माख़ज़ और ज़बानी माख़ज़। हम देखते हैं तबई माख़ज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सिक्के, गार, बर्तन, किले, सुतून, ये तबई मादी माख़ज़ के खाने में आएंगे। तहरीरी माख़ज़ ख़ुतूत, तांबे की तख्तियाँ, कुतबे, सवानह, उमरी, ये तहरीरी माख़ज़ के खाने में आएंगे। इसी तरह से ज़बानी माख़ज़ चक्की के गीत, लोक गीत और लोक कहानियाँ। इसी तरह आपको तीनों कॉलम में लिखना है। ठीक है बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं, यानी कि तारीख़ किसे कहते हैं। इस सबक के तमाम सवाल के जवाब हम मुकम्मल कर चुके हैं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़ बच्चों।